اور یہ ایک ایسی بات ہے میرے محترم ناظرین کہ ابو بکر کی خلافت سب خلافات کا اور سب نزاعات کا اساس ہے اسلام میں۔ اگر ابو بکر کی خلافت کو تسلیم کیا جائے، شرعی تسلیم کیا جائے، تو شیعہ مذہب کا اساس ہی سے کوئی جگہ نہیں رہتا، اساس ہی سے باطل ہو جاتا ہے۔ اور اگر ابو بکر کی خلافت، اس کی امامت، اس کی لیڈرشپ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مسند پر اس کا بیٹھنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ذمہ داریاں ادا کرتے تھے اس کو اس نے سنبھالا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد، یہ کام اگر اس کا خلاف شرع ہے اور باطل ہے اور بدعت ہے تو مذہب شیعہ حق ہے اور مذہب عمریہ باطل ہے۔ اور بات یہ ہے کہ دیکھا جائے تو میرے محترم ناظرین، حق روز روشن کی طرح روشن ہے، حق روز روشن کی طرح واضح ہے۔ جس طرح سورج جب دن چمک رہا ہے اور سورج کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، جو سورج کا انکار کرے گا وہ خفاش ہوگا، وہ پاگل ہوگا، وہ خود اس کی آنکھیں اندھے ہیں، نابینا ہے۔ اسی طرح ابو بکر کی خلافت کی بدعت ہونے میں، ابو بکر کی خلافت کی باطل ہونے میں، ابو بکر کی خلافت خلاف النص ہونے میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ اس لیے میرے محترم ناظرین، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے حجت تمام کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے حجت تمام کیا ہے، حق واضح ہے۔ جماعت عمریہ کے پاس شک رکھنے کا، شبہ رکھنے کا کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، نہ ان کے علماء کے پاس، نہ ان کے عوام کے پاس۔ اور میں ان کو دعوت دیتا ہوں حق کی طرف آ جائیں اور باطل کو چھوڑ دیں۔ اور آج انسان جب بھی حق کو قبول کرتا ہے، باطل کو چھوڑ دیتا ہے، وہ لیٹ نہیں ہوتا، دیر نہیں ہوتا۔ لیکن جب انسان حق کو نہیں قبول کرتا اور باطل کے پیچھے لگ ہی جاتا ہے تو اس کے پاس خسارے ہیں، خسارے ہیں، دنیا و آخرت کی شرمندگی ہی شرمندگی ہے۔ تو جماعت عمریہ کے علماء سے ہماری استدعا یہ ہے کہ اے جماعت عمریہ کے علماء، ہمارے اور آپ کے درمیان اختلافات بہت ہیں، اصول میں اور فروع میں، لیکن الحمدللہ ہر مسئلے میں، جس مسئلے میں بھی ہمارا آپ سے اختلاف ہے، ہم حق پر ہیں۔ جس مسئلے پر، چاہے وہ جزئی مسئلہ ہے، چاہے وہ اساسی اور اصلی مسئلہ ہے، اختلاف ہے تو ہم حق پر ہیں اور آپ باطل پر ہیں، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو اہل بیت علیہ السلام سے اخذ کرے وہ کبھی گمراہ نہیں ہوتا، اور ہم اہل بیت طاہرین علیہ السلام سے اخذ کرتے ہیں۔ اور آپ لوگوں نے اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں کو، ان کے غاصبین کو اور ان کے ظالمین کو اہل بیت علیہ السلام پہ مقدم رکھا ہے، اور پھر بھی ادعا کرتے ہیں کہ ہم اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں۔ یہ عجیب بات ہے، یہ بہت عجیب بات ہے۔ تمہاری عقل کہاں ہے؟ تمہارا فکر کہاں ہے؟ اور یہ ایک ایسی بات ہے میرے محترم ناظرین کہ ابو بکر کی خلافت سب خلافات کا اور سب نزاعات کا اساس ہے اسلام میں۔ اگر ابو بکر کی خلافت کو تسلیم کیا جائے، شرعی تسلیم کیا جائے، تو شیعہ مذہب کا اساس ہی سے کوئی جگہ نہیں رہتا، اساس ہی سے باطل ہو جاتا ہے۔ اور اگر ابو بکر کی خلافت، اس کی امامت، اس کی لیڈرشپ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مسند پر اس کا بیٹھنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ذمہ داریاں ادا کرتے تھے اس کو اس نے سنبھالا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد، یہ کام اگر اس کا خلاف شرع ہے اور باطل ہے اور بدعت ہے تو مذہب شیعہ حق ہے اور مذہب عمریہ باطل ہے۔ اور بات یہ ہے کہ دیکھا جائے تو میرے محترم ناظرین، حق روز روشن کی طرح روشن ہے، حق روز روشن کی طرح واضح ہے۔ جس طرح سورج جب دن چمک رہا ہے اور سورج کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، جو سورج کا انکار کرے گا وہ خفاش ہوگا، وہ پاگل ہوگا، وہ خود اس کی آنکھیں اندھے ہیں، نابینا ہے۔ اسی طرح ابو بکر کی خلافت کی بدعت ہونے میں، ابو بکر کی خلافت کی باطل ہونے میں، ابو بکر کی خلافت خلاف النص ہونے میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ اس لیے میرے محترم ناظرین، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے حجت تمام کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے حجت تمام کیا ہے، حق واضح ہے۔ جماعت عمریہ کے پاس شک رکھنے کا، شبہ رکھنے کا کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، نہ ان کے علماء کے پاس، نہ ان کے عوام کے پاس۔ اور میں ان کو دعوت دیتا ہوں حق کی طرف آ جائیں اور باطل کو چھوڑ دیں۔ اور آج انسان جب بھی حق کو قبول کرتا ہے، باطل کو چھوڑ دیتا ہے، وہ لیٹ نہیں ہوتا، دیر نہیں ہوتا۔
لیکن جب انسان حق کو نہیں قبول کرتا اور باطل کے پیچھے لگ ہی جاتا ہے تو اس کے پاس خسارے ہیں، خسارے ہیں، دنیا و آخرت کی شرمندگی ہی شرمندگی ہے۔ تو جماعت عمریہ کے علماء سے ہماری استدعا یہ ہے کہ اے جماعت عمریہ کے علماء، ہمارے اور آپ کے درمیان اختلافات بہت ہیں، اصول میں اور فروع میں، لیکن الحمدللہ ہر مسئلے میں، جس مسئلے میں بھی ہمارا آپ سے اختلاف ہے، ہم حق پر ہیں۔ جس مسئلے پر، چاہے وہ جزئی مسئلہ ہے، چاہے وہ اساسی اور اصلی مسئلہ ہے، اختلاف ہے تو ہم حق پر ہیں اور آپ باطل پر ہیں، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو اہل بیت علیہ السلام سے اخذ کرے وہ کبھی گمراہ نہیں ہوتا، اور ہم اہل بیت طاہرین علیہ السلام سے اخذ کرتے ہیں، اور آپ لوگوں نے اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں کو، ان کے غاصبین کو اور ان کے ظالمین کو اہل بیت علیہ السلام پہ مقدم رکھا ہے، اور پھر بھی ادعا کرتے ہیں کہ ہم اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں۔ یہ عجیب بات ہے، یہ بہت عجیب بات ہے۔ تمہاری عقل کہاں ہے؟ تمہارا فکر کہاں ہے؟ کوئی عقل سے کام لو، کوئی فکر سے کام لو۔ اور یہ ایک ایسی بات ہے میرے محترم ناظرین کہ ابو بکر کی خلافت سب خلافات کا اور سب نزاعات کا اساس ہے اسلام میں۔ اگر ابو بکر کی خلافت کو تسلیم کیا جائے، شرعی تسلیم کیا جائے، تو شیعہ مذہب کا اساس ہی سے کوئی جگہ نہیں رہتا، اساس ہی سے باطل ہو جاتا ہے۔ اور اگر ابو بکر کی خلافت، اس کی امامت، اس کی لیڈرشپ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مسند پر اس کا بیٹھنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ذمہ داریاں ادا کرتے تھے اس کو اس نے سنبھالا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد، یہ کام اگر اس کا خلاف شرع ہے اور باطل ہے اور بدعت ہے تو مذہب شیعہ حق ہے اور مذہب عمریہ باطل ہے۔ اور بات یہ ہے کہ دیکھا جائے تو میرے محترم ناظرین، حق روز روشن کی طرح روشن ہے، حق روز روشن کی طرح واضح ہے۔ جس طرح سورج جب دن چمک رہا ہے اور سورج کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، جو سورج کا انکار کرے گا وہ خفاش ہوگا، وہ پاگل ہوگا، وہ خود اس کی آنکھیں اندھے ہیں، نابینا ہے۔ اسی طرح ابو بکر کی خلافت کی بدعت ہونے میں، ابو بکر کی خلافت کی باطل ہونے میں، ابو بکر کی خلافت خلاف نص ہونے میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ اس لیے میرے محترم ناظرین، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے حجت تمام کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے حجت تمام کیا ہے، حق واضح ہے۔ جماعت عمریہ کے پاس شک رکھنے کا، شبہ رکھنے کا کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، نہ ان کے علماء کے پاس، نہ ان کے عوام کے پاس۔ اور میں ان کو دعوت دیتا ہوں حق کی طرف آ جائیں اور باطل کو چھوڑ دیں۔ اور آج انسان جب بھی حق کو قبول کرتا ہے، باطل کو چھوڑ دیتا ہے، وہ لیٹ نہیں ہوتا، دیر نہیں ہوتا۔ لیکن جب انسان حق کو نہیں قبول کرتا اور باطل کے پیچھے لگ ہی جاتا ہے تو اس کے پاس خسارے ہیں، خسارے ہیں، دنیا و آخرت کی شرمندگی ہی شرمندگی ہے۔ تو جماعت عمریہ کے علماء سے ہماری استدعا یہ ہے کہ اے جماعت عمریہ کے علماء، ہمارے اور آپ کے درمیان اختلافات بہت ہیں، اصول میں اور فروع میں، لیکن الحمدللہ ہر مسئلے میں، جس مسئلے میں بھی ہمارا آپ سے اختلاف ہے، ہم حق پر ہیں۔ جس مسئلے پر، چاہے وہ جزئی مسئلہ ہے، چاہے وہ اساسی اور اصلی مسئلہ ہے، اختلاف ہے تو ہم حق پر ہیں اور آپ باطل پر ہیں، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو اہل بیت علیہ السلام سے اخذ کرے وہ کبھی گمراہ نہیں ہوتا، اور ہم اہل بیت طاہرین علیہ السلام سے اخذ کرتے ہیں، اور آپ لوگوں نے اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں کو، ان کے غاصبین کو اور ان کے ظالمین کو اہل بیت علیہ السلام پہ مقدم رکھا ہے، اور پھر بھی ادعا کرتے ہیں کہ ہم اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں۔ یہ عجیب بات ہے، یہ بہت عجیب بات ہے۔ تمہاری عقل کہاں ہے؟ تمہارا فکر کہاں ہے؟ کوئی عقل سے کام لو، کوئی فکر سے کام لو۔